बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो कोई शक नहीं, ये महीना बड़ा गैर मामूली है और इस महीने के ये 7 दिन नहायत ही गैर मामूली। अगर आज 17 तारीख लगे तो 10 दिन तक, जी हाँ, बहुत गैर मामूली है। कुछ कहने वाले ये कहते हैं कि 25 तारीख तो ये गैर मामूली चीज़ें तमाम की तमाम बैठ भी जाएंगी, उस वक्त तक सिचुएशन भी होगी। लेकिन गैर मामूली दिनों में गैर मामूली फैसलों के वो गैर मामूली तरीके से रिवर्स करना, ये भी बड़ा चल रहा है और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, जिसमें डेफिनेटली मेरी टॉप स्टोरीज में जंग जियो की वो माफ़ी है, वो माजरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से, उनके कारकुनों से, उनके वोटर से, उनके सपोर्टर से। ये पहली माफ़ी है। इससे पहले भी उन्होंने इमरान खान से माफ़ी मांगी भी है लंदन में, इससे पहले भी अपनी खबरों पर उन्होंने माफ़ी मांगी, मगर ज़्यादा छोटे तरीके से। आज किस माफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ और जिस पे हम ऑलरेडी बात कल कर भी चुके हैं, उसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने आगे करें, लेकिन सारी बैकग्राउंड आपको बता दो। चलो जी, वफाकी काबीना का कल एक इजलास तलब किया गया, यानी आज की तारीख में गैर मामूली इजलास था। क्योंकि ये इजलास था, इसका कोई एजेंडा नहीं बनाया गया था, रात गई ये इजलास बुलाया गया था। आमतौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि अमूमन रवायती एक एजेंडा जारी किया जाता है ताकि कैबिनेट के जो मेंबर है उसके ऊपर अपनी तैयारी, अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी इंफॉर्मेशन लेकर वो सामने आए। लेकिन गैर मामूली इजलास था, इसलिए गैर मामूली तरीके से इजलास को मुलतवी भी कर दिया गया। और क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस गैर मामूली इजलास को बगैर किसी एजेंडे के, कोविड के मौजूदगी में, यानी वो तो एक गोशा नशीन है ना, बिस्तर नशीन है, कमरा नशीन है, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करी थी। लेकिन बहरहाल पुरस्रार तौर पर यह ऐलान था और पुरस्रार तौर पर बंद भी हो गया। इसमें कयास आराइयाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, खबरें भी चल रही हैं, सारी बता दूँ आपको। चलो फिर शेख रशीद साहब से शुरू करते हैं। शेख रशीद साहब ने बड़ा मानी खेज ट्वीट किया। उन्हें कहा रात के अंधेरे में हंगामी काबीना मीटिंग बुलाई जाती है, यही जिस मीटिंग की मैंने बात की, और फिर रात के अंधेरे में ये मुलतवी की जाती है। अच्छा, शेख रशीद साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है। जो बंदा इतनी बारी वजीर रहा हो ना, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी बड़े राब्ते होते हैं। इमरान खान के 3.5 साल के अंदर राब्तों के अंदर हसास इदारों के अंदर से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो शेख रशीद की तरह डीप डाउन होंगे जी। ठीक है, वो आपको पिंडी के अंदर भी बड़े वेल इन्फॉर्म्ड, आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा है। तो शेख रशीद की साहब की बात है, हवाई फायर नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखा। उसमें कुछ ना कुछ है, बल्कि अक्सर तो बहुत कुछ है। लोग तो पूरा पूरा प्रोग्राम कर देते शेख रशीद साहब की एक कयास के ऊपर, मगर उनका ट्वीट है कि रात के अंधेरे में मुलतवी हो जाती है। अच्छा, उन्हें कहा इनकी हर ख्वाहिश खबर नहीं बन सकती। इनसे मुराद पीडीएम या नून लीग की ना, हर ख्वाहिश खबर नहीं बन सकती। ये काबीना का इजलास फिर उसको मुलतवी करना, ख्वाहिशों से मुराद क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त इनकी ख्वाहिश आर्मी चीफ की तैनाती है ना, आर्मी चीफ की तैनाती। और तैनाती में क्या है, वो जो कल 2-3 दिन से खबरें चलाई गई जिस पर ख्वाजा आसिम ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम असम्बली में इस तरफ है, बात ज़रूर है, लेकिन मुनासिब वक्त के अंदर ये एक्सटेंशन वाला मामला, रिटेन के साथ रिटेन वाला जो इस तरीके से भी चलेंगे। जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने वाला मामला है ना, इस वक्त मोस्ट फेवरेट, हॉट फेवरेट नून लीग के नवाज शरीफ साहब के वही हैं, सूट उनको वही कर रहा है ना, क्योंकि इमरान खान की मुखालफत से मुतल्लिक कहा जाता है। हालांकि मेरा इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। अच्छा, बहरहाल इनकी हर ख्वाहिश जो है वो खबर नहीं बन सकती। इससे मुराद आर्मी चीफ जनरल आसिम से मुतल्लिक, जिनसे मुतल्लिक बात की जा रही है, उनको रिटेन करने के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज डेफिनेटली चल रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट के दिन ज़रा थोड़ा एक्सटेंड हो जाए ताकि ये सारी चीज़ें हो जाए। बहर फ़ौज कभी भी ऐसा नहीं चाहती, ना चाहेगी एक एज अ इंस्टीट्यूट। और पंजाब पुलिस तो नहीं बनाना उन्होंने, और 27 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है। वो जिस तरीके से भी हो, 25 तारीख को समरी है, 26 को समरी है, जो कुछ भी है जी, हूएवर आर्मी चीफ। मगर ये थोड़ा सा उबाला डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये वल्नरेबल कुछ पॉइंट्स हैं, इतने लॉन्ग टर्म नहीं है 6-7 दिन के, क्योंकि जहाँ इंस्टीट्यूट को थोड़ा कानूनी तौर पर देखना है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ देखना है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखना है। अदरवाइज दे आर गुड विद देयर ओन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कभी भी नहीं चाहेगी। और सबसे बड़ी बात ये, कोई समरी आएगी तो ये कोई उसमें अड़पस करेंगे ना। अभी तक तो समरी नहीं भेजी जीएचक्यू ने वजारत दिफा को, यानी ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी तक तो समरी कोई नहीं भेजी कि जनाब ये मेरी 3-4 जनरल रिकमेंड है और मेरी इसमें प्रायोरिटी यही है। मैं इन साहब को जानता हूँ, इनको बेहतर तौर पर समझता हूँ, ये इंस्टीट्यूट की कायदाना सलाहियतें को जारी रखेंगे इंस्टीट्यूट को, अब आप दर फैसला कर लें। और ना 9 मन तेल है तो राधा कैसे नाच रही है? राधा नाचने के वैसे ही बहाने थे कि काबीना का इजलास बुला लिया, फिर मुलतवी कर दिया, ये कर दिया, अभी तक समरी नहीं पुट ऑन हुई है। तो इसलिए सस्पेंस भी बड़ा क्रिएट करके रखा होना, ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देख ले कितना उछल कूद हो रही है। अभी जरदारी साहब फैक्टर आता है ना, अभी चंद घंटों के अंदर उस फैक्टर ने भी बड़ा कुछ आपको बताना। आज मुलाकातें हैं, आज बड़ी अहम मुलाकातें हैं,
تو یہ تمام چیزیں. اچھا دوسرا شیخ رشید صاحب، آخر میں آؤں گا جنگ جیو کی معافی کے اوپر. شیخ رشید صاحب کو سی پی او نے فون کیا جی، یا سی پی او نے فون کیا راول پنڈی سے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں کال ریسیو ہوئی ہے جی، اور ان کو کال آئی ہے کہ جان کو خطرہ ہے شیخ رشید صاحب کی، اور سیاسی سرگرمیاں اپنی محدود کر دیں. یعنی پنجاب پولیس کی طرف سے شیخ رشید صاحب کو یہ کال ریسیو ہوئی ہے کہ جان کو خطرہ، سیاسی سرگرمیاں محدود کر دیں. یہ کیوں ہے؟ اچھا لانگ مارچ کا عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اعلان کر چکے کہ میں نے 20-21 تاریخ کو یا 22 تاریخ کو جو کچھ بھی ہے میں نے کمیٹی چوک سے ریسیو کرنا ہے. اچھا استقبال کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں. یہ کال کافی معنی خیز ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو کوئی ذمہ داری بھی انہیں کے اوپر ڈال دی جائے. کیونکہ وزیر آباد میں بھی تو یہی ہوا تھا نا، قتل کی دھمکیوں سے معاملہ شروع ہوا تھا اور پھر یہ سب کچھ ہوا، پھر لانگ مارچ تھوڑا ڈیلے ہو گیا. یہ تھوڑا ڈیلے کرنے کی شاید کوئی کوشش ہے، ٹھیک ہے جی. پھر ٹویٹ بھی انہوں نے کر دیا شیخ رشید صاحب نے کہ قتل کی دھمکیاں مجھے مل رہی ہیں، لال حویلی میں ڈرون اڑایا جا رہا ہے لال حویلی کے باہر، اور جو ویڈیو ہے میں نے وہ بھیج بھی دے رہا ہوں حکام کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں نا لانگ مارچ سے پہلے اور بعد میں یا دوران میں نا کوئی شرارت کرنے کا پلان ہے گورنمنٹ کا. یہ شیخ رشید صاحب انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ قتل کی دھمکیاں، میری لال حویلی کے سے ڈرون اڑانا، یہ سب چیزیں نا، انہوں نے کہا کچھ بھی کر لیں میں کمیٹی چوک پہ استقبال کروں گا عمران خان صاحب کا. معنی خیز ہے. اور مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر آباد کی طرح لانگ مارچ ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی پنڈی کو غیر محفوظ کنسیڈر کروانا چاہ رہے ہیں ان دھمکیوں سے، ان ڈرون سے اور ان سب چیزوں سے شیخ رشید صاحب کو دھمکیاں دے کے. کیونکہ پنڈی کا مین سرخیل شیخ رشید ہے نا سر، وہ ریسیپشن بہت میٹر کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ٹھیک ہے. وہ اسی ریسیپشن کو جس کو رات گئے زمان پارک میں اجلاس کے اندر ڈیسائیڈ کر لیا گیا، لیکن اناؤنس عمران خان صاحب نے سیٹرڈے کو کرنا ہے. لانگ مارچ کی ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں. ڈیسائیڈ کل ہو گئی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یاسمین راشد اور میاں اسلم اقبال اور یہ تمام مین قیادت اس کے اندر موجود تھی. ڈیسائیڈ ہو گئے، یعنی ہفتے کو سیٹرڈے، ہفتہ بنے گا 19 نومبر، ٹھیک ہے. 19 نومبر کو ڈیسائیڈ کریں گے تو 21 تاریخ آ جائے گی، 21 یا 22 تاریخ کو، پیر یا منگل کو. حالات دیکھ کے وہ تاریخ آگے پیچھے کر بھی سکتی ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. تو یہاں اس پیرائی کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. دوسرا جے یو آئی درخواست لے کے گئی تھی جی سینیٹر غلام مرتضیٰ صاحب جو وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ میں ان کے، کہ عمران خان کا لانگ مارچ روکا جائے، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکا جائے، نقص امن کا خطرہ. 3 رکنی بینچ عمر عطا بدیال صاحب، جسٹس عائشہ صاحب اور جسٹس عطر من اللہ صاحب، انہوں نے سماعت کی ہے. بڑے مزیدار. مورلیس تو یہی ہے کہ بھائی ایزی ہو جائے، کیا ہو گیا، چل کریں، ہمیں کیا پریشان کریں، ابھی وقت سے پہلے کہاں رہے. مورلیس پوری آج کی سماعت کا حال احوال کا لب لباب یہ، لیکن سوالات کر دیے جسٹس عطر من اللہ نے کیا. میں ذرا پورے بینچ کو ہی لے کے جاتا ہوں. ہم انتظامی معاملات میں مداخلت کیوں کریں، یہ سوال کیا انہوں نے غلام مرتضیٰ صاحب سے، کیوں کریں مداخلت. اچھا جی کیا جگہ کا تعین کیا ابھی تک انتظامیہ نے؟ تو انہوں نے کہا آدھے گھنٹے کے اندر پتہ کر کے بتائیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہا آدھے گھنٹے میں، انہوں نے کہا پتہ کر کے بتائیں کہ جگہ کا تعین کیا، کس چیز کا شورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. انہوں نے کہا کیا انتظامیہ اتنی کمزور ہوگی ہے کہ لانگ مارچ کو روک نہیں کنٹرول کر سکے، اتنی کمزور ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا معاملات قبل از وقت بتا رہے ہیں آپ، یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، انتظامیہ کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کرے، اور یہ سیاسی معاملہ ہے، غیر معمولی حالات میں عدلیہ مداخلت کرے گی. تو انہوں نے بتا دیا کہ جب سب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. عدالت نے کوئی 3 رکنی بینچ نے کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی ہے، اور روکنا بھی نہیں انہوں نے. ڈیفینیٹلی جگہ ڈیسائیڈ ہوئی، وہاں عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے یا جو کچھ کرنا. جی اب میں ذرا پہلے گھڑی والی چیزوں کا کچھ فالو اپ دے دوں. جی ٹریل دے دیے جی، اور اس کی کچھ نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. پروپیگنڈا تو پھس ٹھس خس ہر طریقے سے ہو گیا. وہ ایک نئے طریقے سے آ رہے کہ فواد چودھری کی عمر فاروق سے گفتگو کی، ایک نیا بڑا اسکینڈل جیو نے آج پلان کر دیا نا. وہ بڑا مزیدار طریقے سے کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ سنسر کرتے ہیں، یوٹیوب پہ نہیں چلاتے، فیس بک پہ نہیں چلاتے، ویب سائٹ پہ نکال دیتے ہیں. جی ہاں لندن کی جو بیم ہے ادھر سے انگلینڈ کی بیم سے نکال دیتے ہیں. ابھی آپ کو چیزیں رکھتا ہوں نا سامنے. فواد چودھری صاحب اور دیگر ذرائع نے کنفرم کیا جی شفیق نامی تاجر کو یہ گھڑی بیچی گئی تھی. شفیق نامی تاجر کو 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں یہ فروخت ہوئی تھی. اب یہ وہ جو کہتے ہیں پیپر ٹریل دیں گے، پوری ٹریل دے رہے ہیں جی. شفیق نامی تاجر کو اسلام آباد میں یہ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں گھڑی فروخت ہوئی تھی. شفیق نے یو اے ای کے تاجر اویس مرچنٹ کو 6 کروڑ 10 لاکھ میں فروخت کی. 6 کروڑ 10 لاکھ میں، یعنی 1 کروڑ کا پروفٹ دے کے شفیق نامی
تاجر نے UAE متحدہ عرب امارات کے اویس مرچنٹ کو فروخت کی. اویس مرچنٹ نے ایک UAE نیشنل شخصیت کو یہ گھڑی فروخت کی. پھر اس شخصیت سے یعنی چوتھے ہاتھ میں عمر فاروق نے اس شخصیت سے ایک گھڑی خریدی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دے پا رہا. فرح گوگی کی سے ایک ساتھ گفتگو، جو ڈیل، کوئی پیسے کی ٹرانزیکشن، کوئی منی ٹریل، کوئی CCTV فوٹیج، کوئی پیسے لیتے دیتے ہوئے کوئی ثبوت، کوئی چیز بھی نہیں دے پا رہا نا. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں. اور PTI کے پاس پوری ٹریل ہے، PTI کے پاس تمام رسیدیں ہیں، عمران خان صاحب کے پاس سارے معاملات کی ڈیٹیلز ہیں. تو یہاں بات ٹریل دے دی ہے. میں نے کہا بتائیے یہاں ہے، چلے ثابت کریں اب آپ ہمیں بتائیں آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کیسے. اچھا جی، دوسرا نا فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی مزیدار چیز بولی. انہوں نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا جیو گروپ نے توشہ خانہ کیس سے متعلق اپنے پروگرام اور خبریں لندن میں خود ہی سنسر کر رکھی ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس طرح صرف پاکستانی عدالتوں سے ڈیل کرنا ہوگا. چلے شروع پاکستان سے ہی کرتے ہیں. جعلی شہادتیں بنانا اور پروگرام کرنے پر آج سے ہی اس کارروائی کا آغاز کرتے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے بولا. ہو کیا رہا ہے اس پروگرام کی، شاہزیب خانزادہ کے پروگرام ہے جس میں پورا پلانٹ کیا گیا عمر فاروق کو، اس کو لندن کی بیم والے پروگرام سے سنسر کر دیا گیا. یعنی اب لندن کی برطانیہ کی عدالت میں جائے گا تو کہیں گے جی ہمارے پاس تو پروگرام بتائیں جو ہمارے ہاں آنر ہوا ہو، ادھر کے قانون سود ادھر ہی کرنا ہے نا. اچھا جی، یوٹیوب میں اس پارٹ کو کاٹ دیا گیا. اچھا جی، ویب سائٹ سے اس پارٹ کو کاٹ دیا گیا، فیس بک کے ان کے آفیشیل پیج سے ان کے کاٹ دیا گیا. تو جس پہ انہوں نے یہ بولا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا چلو پاکستان سے ہی کرتے ہیں. اب آ جاؤ جو جنگ جیو گروپ کی پہلی معافی کے حوالے سے. کل ایک کارٹون تھا جی جو میں نے آپ کے سامنے دکھایا بھی تھا، اور اس کارٹون سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارٹون کل میں نے آپ کو پورا اسکرین شاٹ کے ساتھ دکھایا تھا. تو آج میں ذرا آپ کو یہ والا کارٹون تھا نا، یہ عمران خان صاحب کا کارٹون تھا جس میں عمران خان صاحب خطاب کریں گدھوں سے، اور کہا ہے اس پہ کیپشن ہے جنگ کا کہ میرے یوتھیو، جس طرح پرویز الہی ڈاکو تھا اب تمہارا چاچو ہے، جیسے شیخ رشید چپڑاسی تھا تمہارا ماموں ہے، ایسی امریکی سازش بول کر امریکہ کو اپنا ابو سمجھنا ہے. تو جنگ جیو کے اوپر بڑی لان تان ہوئی تھی. بالکل انڈیفرنٹ صحافی تھے وہ بھی بڑا تف کر رہے تھے. تو آج پہلی معافی انہوں نے، خبر کارٹون فرنٹ پیج کا تھا، تردید انہوں نے تردید والے طرف لگائی. انہوں نے کیا کہا ہے جی سن لیں. جنگ جیو نے پہلے بھی معافیاں مانگتے رہے، آج بھی انہیں معافی. انہوں نے کہا گزشتہ روز کے نوزنامہ جنگ میں صفحہ اول پر ایک کارٹون شائع ہوا جس پر اعتراضات ہوئے ہیں. صحافت کی دنیا میں خبر کے مقابلے میں کارٹون میں صحافتی آداب کو دوسری طرح پرکھا جاتا ہے. جہاں کچھ لوگ اس کارٹون کی اشاعت پر محظوظ ہوئے، کچھ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا. اس کارٹون کا ایڈیٹوریل کمیٹی نے جائزہ لیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کا ایک حصہ شائع نہیں ہونا چاہیے ایڈیٹوریل کمیٹی کا، جو ہم نے کر لیا ہے. کمیٹی نے افسوس کا اظہار کیا اور اس عمل کو ادارتی پالیسی کا حصہ نہ سمجھا چاہیے. یہ کہا ہے سارا گند کرنے کے بعد آج معافی کر رہے ہیں، معذرت مانگ رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کو ڈانکی بولا ہے، گدھا بولا انہوں نے. اور عمران خان اور یہ کہہ کے کہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں امریکہ کو اپنا ابو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی معافی ہے جو انہوں نے بھی مانگی ہے کہ کل کے کارٹون پہ جو میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا. ابھی آگے آگے دیکھیں کتنی معافی ہیں. ایسے نہیں بچنا یہ کام، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایسے نہیں بچنا یہ کام. یہ شاہزیب ورسز عمران خان نہیں ہے. یہ کوئی چکر نہیں. شاہزیب صاحب نے وہی بولا جو ان کو بولنے کو کہا گیا. شاہزیب صاحب نے وہی کہا جو ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا. شاہزیب نے وہی سوال کیا جو ان کو سوال کرنے کے لیے کہا گیا. شاہزیب صاحب نے اس وقت وہ سوال کیا جس وقت اس شخصیت کو بلایا گیا. یہ تمام چیزیں جب کھلیں گی نا تو یہ اس طرح سامنے آنی ہے. ٹھیک ہے جی، تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.